Have a nice day, my dear viewers. Best wishes to all my dearest viewers and audience. Like, subscribe, and press icon or bell button. Thank you very much. आज मेरा जो मौजू है वो वर्कर्स के लिए, ताजरों के लिए लेबर कवानीन क्या कहते हैं कि उनके लिए इंडस्ट्रियल लॉज में क्या क्या लवाज़मात हैं और क्या क्या हैसियत है, किस तरह काम करना है, काम को रन कैसे करना है, बिज़नेस कैसे चलाना है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ सोशल समाज की तरफ से लायबिलिटीज़ और राइट्स होते हैं। आज इसी सिलसिले में मैं बात करने लगा हूँ कि मुलाजमत से बरतरफी, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Industrial and Commercial Employment Standing Order is an ordinance to amend and consolidate that laws which are relates to industrial employment. In this ordinance, provisions have been provided about termination of employment. These provisions are about termination of employment of permanent workers, temporary worker, probationer and बदली वर्कर्स, यानी सनती और तजारती मुलाजमत इस कवानीन के तहत मुस्तहकम करने के लिए, इसे मुस्तहकम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस है जिस कानून का ताल्लुक़ सनती मुलाजमत से होता है। इस ऑर्डिनेंस में मुलाजमत से बरतरफी के मुतालिक क़वाइद व ज़वाबित मुरत्तब होते हैं, लागू होते हैं। ये क़वाइद व ज़वाबित मुस्तकिल मज़दूर, आर्ज़ी मज़दूर, आज़माइशी और बदली की मुलाजमत से बरतरफी के मुतालिक होते हैं। पहले तो ये है कि कुछ उसमें पॉइंट्स जो वजाहत के लिए हैं कि मुलाजमत से बरतरफी किस तरह किन किन तरीक़ों से की जाती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है हाजिर को, एक अदारे को। उसमें ये नोटिस की तामील होती है, तहरीर हुक्म के ज़रिए बरतरफी होती है, उजरत और दीगर वाजिबात की अदायगी होती है, मुश्किल या आर्ज़ी मज़दूर की मुलाजमत से बरतरफी। फिर उसके अलावा ग्रेच्युटी की अदायगी, अगर उसकी बनती है ग्रेच्युटी तो उसको ग्रेच्युटी भी मिलेगी। उसके जितने बेनिफिट्स हैं जो वेजेस एग्रीमेंट के तहत, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत और कानून के मुताबिक उसकी एंटाइटलमेंट बनती है, जितना उसका हक़ बनता है उसको दिए जाते हैं। फिर उसमें अगर प्रोविडेंट फ़ंड है तो उसमें जितनी रेशो से जमा होता रहा और जो कुमुलेट हो के मजमूई तौर पे जितना बना उसकी टर्मिनेशन के वक्त तक उसको मिलना चाहिए। फिर जो पेंशन फ़ंड होता है, यानी प्राइवेट अदारे में तो EOBI उसको बोलते हैं, यानी ओल्ड एज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट के अदारे में उसको पेंशन डायरेक्टली प्रोविडेंट। ठीक है। अब ये कि नोटिस की तामील कैसे की जाती है। अगर मुस्तकिल मज़दूर है उसको नोटिस कैसे भिजवाएंगे, उसकी तामील कैसे होगी। अगर आर्ज़ी आज़माइशी या बदली पे काम कर रहा है कोई बंदा तो उसके लिए नोटिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मुश्किल मज़दूर को टर्मिनेट करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, देखनी पड़ती है कि आया ये इसकी के साथ कुछ ज़्यादती नहीं हो रही। ठीक है। बदली या आर्ज़ी तौर पे या टेम्परेरी प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, मुलाजमत पे रखते हैं हम लोग, अदारा उसको रखता है, तो इन चीज़ों को देखना होता है, ख्याल करना होता है इसका कि अकॉर्डिंग टू लॉ तो नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हम, किसके साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। अगर एक मुस्तकिल मज़दूर जो परमानेंट काम कर रहा है आपके पास, बदअमाली के अलावा किसी दीगर वजह के लिए मुश्किल मज़दूर को मुलाजमत से बरतरफ करने के लिए
یا تو آجر کو یا پھر مزدور کو 1 ماہ کا نوٹس دینا پڑے گا، جتنا انہوں نے امپلائمنٹ ایگریمنٹ میں مینشن بائی لاز یا اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشنس اینڈ ریلیشنس آرڈیننس، انڈسٹریل ریلیشنس آرڈیننس، اور پھر ادارے کی انٹرنل پالیسیز کو بھی فالو کرتے ہوئے وہ جو اس میں لکھا گیا ہے کہ اتنے پیریڈ کا نوٹس دے گئے، یا آجر دے گا تو یا مزدور دے گا، یا ورکر آجر کو یا آجر ورکر کو دیتا ہے کہ بھئی آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو اس 1 ماہ کی اجرت جسے مجموعی اجرت کی بنیاد پر گنا جاتا ہے، جس مجموعی اجرت کو مزدور آخری 3 ماہ میں کماتا ہے، یعنی آخری 3 ماہ کی جو سیلری ہوگی، جو آخری سیلری ڈرا کی ہے اس پہ اس کو نوٹس دیا جائے گا، اسی کے حساب سے اس کی اجرت، اس کے بینیفٹس، اس کے سارے جتنے بھی انٹائٹلمنٹ بنتی ہیں، جو جن فوائد کا واقعدار ہے وہ ادارہ اس کو دے گا۔ اس 1 ماہ کی اجرت کو اس نوٹس کے بدلے میں ادا کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ ان کیس آف ٹیمپریری ورک مین اینڈ پروبیشنر آر بدلی، یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا کہ نو ٹیمپریری ورک مین اینڈ نو پروبیشنر آر بدلی از انٹائٹلڈ ٹو اینی نوٹس if he she his her services are terminated by employer، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں بنے گی، وہ ٹیمپریری طور پہ تھا، بدلی پہ کام کر رہا تھا، عارضی طور پہ رکھا ہوا تھا اس کو، اگر اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا ٹرمینیشن کا۔ Even any such workman is not required to give any notice، یعنی اس میں یہ ہے کہ نہ تو عارضی ٹیمپریری پروبیشنر ورکمین کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے امپلائر کو، اور نہ امپلائر کو ورکمین کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ان کو فارغ کر دیا، اس کا کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، صرف اور صرف پرماننٹ بیسس پہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی جو بینیفٹس بنیں گے اکارڈنگ ٹو انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس اور لا کے تحت فار ٹائم بینگ انفورس ان دیٹ کنٹری اور دیٹ اسٹیٹ، وہ اس کو ملیں گے۔ ان لیو آف سچ نوٹس ٹو امپلائر ایف ہی شی لیوز امپلائمنٹ آف ہز ہر اون اکارڈ، اپنی مرضی سے چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، کوئی یعنی کہ عارضی مزدور اور آزمائشی مزدور یا بدلی کسی نوٹس کے لیے مستحق ہوتا ہے اگر آجر اسے ملازمت سے برطرف کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے مزدور سے کسی نوٹس کو دینا یا اسے نوٹس کے بدلے میں کسی اجرت کا ادا کرنا مطلوب نہیں ہوتا اگر وہ اپنی مرضی سے ملازمت چھوڑتا ہے۔ تحریری حکم کے لیے یہ ہے کہ سروس آف ورک مین کین بی ٹرمینیٹڈ اونلی بائی ریٹن آرڈر which should be explicitly state reasons for action which is taken in respect of termination، کہ اس میں لکھا جائے گا کہ آپ کو اس وجہ سے ہم ملازمت سے فارغ کر رہے ہیں، اور یہ اس کی واضح علامات ہیں۔ صرف تحریری حکم کے ذریعے مزدور کی ملازمت کو برطرف کیا جا سکتا ہے، جس تحریری حکم کو واضح طور پر کارروائی کی وجہ سے بیان کرنا ہوتا ہے، جس کارروائی کو برطرفی کی بابت کیا جاتا ہے۔ اب پیمنٹ آف ویجز اینڈ ادر انسینٹیوز اس کو کیا ملیں گے؟ وین سروسز آف اینی ورک مین آر ٹرمینیٹڈ، دوز ویجز، دوز سیلریز which have been and earned by him, her and other dues and payment for unavailed leaves، یعنی جو انکیشمنٹ انٹائٹلمنٹ کی لیوز ہوتی ہیں، should be paid before expiry of second working day from that day on which his her services are terminated۔ دوسرے لفظوں میں اردو میں کہ جب کسی مزدور کو یا مزدور کی ملازمت کو برطرف کیا جاتا ہے تو اجرت اس نے کمائی ہوتی ہے، اس اجرت اور دیگر واجبات اور حاصل نہ کی گئی رخصت
کے لیے ادائیگی کو جس دن کو مزدور کو ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے اس دن سے دوسرے ورکنگ دن کے اختتام سے قبل ڈیوٹی آورز میں 5 بجے آپ کا آفس کلوز ہوتا ہے تو اس کو 5 بجے سے پہلے ادا ہونا چاہیے۔ مستقل یا عارضی مزدور کی ملازمت سے برطرفی کا یہ ہے کہ بد اعمالی کی وجہ سے مستقل یا عارضی مزدور کی ملازمت کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ گریجویٹی یہ ہے کہ اگر مزدور اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیتا ہے یا بد اعمالی کے علاوہ کسی دیگر وجہ کے لیے آجر اسے ملازمت سے برطرف کرتا ہے تو اس گریجویٹی کو مزدور کو ادا کیا جانا چاہیے، جو گریجویٹی 30 ایام کی اجرت کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ 1 ماہ کی گریجویٹی دی جاتی ہے۔ باقی بینیفٹس ہیں، اے ورک مین ریزائنز فرام سروسز اور her services are terminated by employer for any reason which is other than misconduct, she should be paid any other benefits to which she can be entitled under this ordinance or in accordance with terms of her employment or any custom, usage or any settlement اور اوارڈ آف لیبر کوڈ۔ یعنی اگر مزدور اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیتا ہے یا بد اعمالی کے علاوہ کسی دیگر وجہ کے لیے آجر اسے ملازمت سے برطرف کرتا ہے تو آجر کو کسی دیگر مفاد کو اس مزدور کو ادا کرنا چاہیے جس مفاد کے لیے اس آرڈیننس انڈسٹریل آرڈیننس کے تحت یا اپنی ملازمت کی شرائط یا رسم و رواج کی یا عدالت محنت کے کسی سمجھوتہ یا ایوارڈ کے مطابق وہ اس مفاد کے لیے مستحق ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کی حوصلہ افزائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔